ہوئے جس اللہ کی وحدانیت کو آپ نے ہمارے سینے میں بسایا ہے، اے ابا جان آپ بے فکر ہو کر دنیا سے جائیے، آپ اپنی جنت پہ آرام کریے، ہم مرتے مر جائیں گے، ہم آپ کے آباء و اجداد یعنی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے رب پر ایمان لائیں گے اور ہمیشہ اسی میں فرما بردار رہیں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم ہمیشہ اسی کی عبادت کرتے رہیں گے، ہماری آخری سانس ہوگی اور اللہ کا نام ہماری زبان پر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز دوستو، محترم بزرگوں اور انتہائی قابل احترام میری ماں و بہنوں، اللہ رب العزت والجلال کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس گاؤں کے اندر ایک ایسا حافظ بھیجا ہے جو اس گاؤں کے باشندوں کو اللہ رب العزت کی وحدانیت اور جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ کے احکامات سے روشناس کرا رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہا ہے جو ابھی نہ دنیا سے واقف ہے نہ آخرت سے واقف ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی جو بچوں نے پروگرام پیش کیا، دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً حافظ صاحب اس علاقے میں رہ کر اپنی خدمت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اتنے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ تعلیم دے رہے ہیں جو یقیناً ان بچوں کے والدین کو بھی معلوم نہیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین دیا ہے، یہ دین ہم تک بڑی مشکل اور مشقت کے ساتھ پہنچا ہے۔ اگر ہم تک یہ دین اتنی مشکل اور مشقت کے ساتھ پہنچا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد تک اس دین کو مشقت اور اپنی قربانیوں کے ساتھ پہنچائیں۔ ماں باپ پر سب سے بنیادی حق یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد جو ابھی اس کی گود میں ہے، وہ اولاد جس کو انگلی پکڑ کر ماں باپ چلا رہے، ماں باپ پر سب سے بنیادی حق یہ ہے کہ اس اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ دکھائے۔ اولاد کا سب سے زیادہ حق ہے۔ میری ماں و بہنوں، خاص طور سے اور میرے بھائیوں، یہ ذمہ داری دراصل ماں اور باپ کی تھی، دادا اور دادی کی تھی، نانا اور نانی کی تھی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نہ ماں اور نہ باپ، نہ دادا نہ دادی، نہ نانا نہ نانی اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اس دینی تعلیم سے روشناس نہیں کرا پا رہے۔ یہ جو اہم ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کا بیڑا اس مسجد کے امام، اس علاقے کے مقتدی جناب حافظ اسلام الدین صاحب نے اٹھایا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو آپ کی طرف سے، ہماری طرف سے، پورے علاقے کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان نونہالوں کو وہ دین عطا کر رہے ہیں، اس دین سے مالا مال فرما رہے ہیں جس دین کی روشنی میں یہ اپنی قبر کی منازل کو طے کریں گے اور اپنی آخرت کی منازل کو طے کریں گے۔
میرے بھائیوں یاد رکھیں یہ مکتب کی تعلیم، چھوٹی چھوٹی درسگاہیں، مسجدوں میں چھوٹی چھوٹی کتابوں کا پڑھایا جانا، ٹوٹی چٹائی اور بے ترتیب تپائیوں پہ بیٹھ کر بچوں کو تعلیم دینا، یہ بہت بنیادی کام ہے۔ ہرگز اس کو معمولی اور غیر ضروری سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ ہرگز اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اگر کوئی حاصل کر لے تو ٹھیک ہے، نہ حاصل کرے تو ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی جناب آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ مرد ہو تو فرض ہے، وہ عورت ہو تو فرض ہے، وہ بوڑھا ہو تو فرض ہے، وہ جوان ہو تو فرض ہے، وہ بچہ ہو تو فرض ہے۔ بہرحال اس علم دین کا حاصل کرنا بہرحال فرض ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں یہ چھوٹے چھوٹے مکاتب جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ہم اسے بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ دراصل ان مدارس سے، ان درسگاہوں سے، ان مکاتب سے پوری نسلوں کی، مستقبل میں آنے والی قوموں کے، ان کے دین کی، ان کے ایمان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو بتائیں، ایک بیک گراؤنڈ بتائیں، ایک تاریخ آپ کو بتائیں۔ ایک علاقہ تھا اس کے اندر مسلمانوں کی تقریباً 500-600 سال حکومت رہی۔ 500-600 سال حکومت رہنے کے بعد جب مسلمانوں کے زوال کا وقت آیا، مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ اب سوچیں مسلمانوں کی اپنی حکومت، مسلمانوں کی اپنی حکومت یعنی مسلمان اپنے دین پر کھل کر عمل کر سکتا ہے، لیکن یہی مسلمان جب اسی ملک میں اس مسلمان پر حالات تنگ ہو گئے تو مسلمان اپنا ملک چھوڑ کر فرانس جاتے ہیں۔ فرانس میں پہنچ تو گئے اپنی جان بچا کر، لیکن مسلمانوں نے ایک بڑی غلطی یہ کی کہ مسلمان خود نوجوان اپنا دین، اپنا ایمان بچا کر کے فرانس پہنچ گئے، لیکن وہاں جانے کے بعد اپنی نسلوں کے ایمان کی، ان کے دین کی، اگلی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی بھی راستہ وہ نہیں منتخب کیا جس راستے سے ان کے نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ یہی وجہ ہے اس کے چند سال کے بعد فرانس کے اندر مسلمان نام والے تو بہت ملیں گے، لیکن کھلے عام خنزیر کا استعمال، کھلے عام شراب نوشی، یہ سارے جرائم کر رہے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم ہے کہ یہ چیزیں ہمارا اسلام منع کرتا ہے۔ کیوں؟ ان کی بنیاد جو تھی اس وقت ان کو نہیں بتایا گیا کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے، ہمارا دین کیا بتا رہا ہے۔ ان کو اس عمر میں ان کی صحیح رہنمائی اور صحیح تربیت نہیں کی گئی، جس کی بنیاد پر وہ اپنا مذہب اسلام جیسے مذہب سے بیزار ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ چھوٹی درسگاہیں یہ انسانوں کی آخرت، اس کی قبر کی منازل کو طے کرنے کے لیے ایک بہترین روشنی عطا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے مکاتب سے جڑے۔ سب سے بنیادی سبق یہی ہے کہ ہم خود اپنے ایسے مکاتب سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ ہم خود کیسے جوڑیں گے؟ ہم اپنا وقت صرف کریں، ہم اپنا مال خرچ کریں، اپنا وقت لگائیں، اور جو بھی ضروریات آ رہی ہمارے نسلوں کی دین کی حفاظت کے لیے، ہمارے بچوں کو دین سیکھنے میں جو بھی مشکلات سامنے آ رہی، اگر ہمارے یہ عمارت نہیں تو ہم خود کما کر محنت مزدوری کر کے اس عمارت کا انتظام کریں، جس عمارت کے نیچے بیٹھ کر ہماری نسلیں اپنے دین کو سیکھ سکے اور مستقبل میں آنے والی قوم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ ہے تو کوئی بچہ ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہونا چاہیے جس بچے کو بنیادی تعلیمات ہم مکتب سے نہ دلا دیں، مسجد میں بھیج کر نہ دلا دیں۔ کوئی بچہ یا بچی ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہونا چاہیے جس بچے یا بچی کو ہم اس دینی ماحول سے دور رکھیں۔ اس لیے میرے بھائیوں سب سے بنیادی چیز، اب یہ اللہ کا شکر دیکھے، اللہ کا کتنا بڑا فضل یہ گاؤں، یہ گاؤں، اس مجلس گاؤں کے اندر ماشاءاللہ حافظ صاحب مکتب چلا ہے۔ اس کے بعد نور علی نور اتنا بڑا کارنامہ کہ اسی چھوٹی سی مسجد میں، چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھ کر ماشاءاللہ حافظ صاحب نے بچوں کو حافظ بنا دیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔
یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے. یاد رکھیں قرآن کریم کوئی چھوٹی دولت نہیں ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. توریت بھی اللہ نے نازل کی تھی, زبور بھی اللہ نے نازل کی تھی, انجیل بھی اللہ نے نازل کی تھی, باقی صحائف بھی آسمان سے اللہ نے نازل کیے, لیکن اللہ نے کسی کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں لی. لیکن جب اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو اللہ کہہ رہا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم خود لیں گے. یہ اللہ کا کلام ہے. میدان محشر جب قائم ہوگا تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اسی طرح واقع رہے گا. یہ اللہ کی بہت زیادہ قیمتی چیز ہے. تو یہ بتائیں کوئی اگر کوئی قیمتی چیز ہو, مثال کے طور پہ ہمارے پاس کوئی سونا ہے یا بڑی رقم ہے, تو کیا کسی ہم راستہ گزرنے والے کو دے دیں گے کہ بھئی اس کو بچا کر رکھ لیں, ہمیں آپ بعد میں دے دیجئے گا, یا کسی ایرے غیرے کو دے دیں گے؟ یہ جو جوئے کا عادی ہے, شراب کا عادی ہے, اس کو ہم دے دیں گے؟ نہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سونا ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے, یہ دولت ہمارے لیے مستقبل میں ہمارے لیے زندگی کے مسائل سے لڑنے کا ذریعہ ہے. ہم اگر کسی کے پاس اپنے پیسے رکھیں گے تو ٹھوک بجا کر دیکھیں گے کہ اس لائق ہے بھی کہ نہیں اس کے پاس رکھے. ایسا کہیں پیسے لے کر بھاگ جائے گا. سونا بھی ہم ایسے بندے کے پاس رکھیں گے جو واقعی ایسا امانت دار ہو, ہمارے نزدیک قابل اعتماد ہو, جو ہمیں واقعی واپس کر دے گا. تو یہ اللہ کا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایرے غیرے کے سینے میں ڈال دے گا؟ ہرگز نہیں. اللہ رب العزت ایسے بندوں کو منتخب کرتا ہے جن کے سینوں میں اللہ قرآن کو ڈالتا ہے. ایسے بندوں کو اللہ منتخب کرتا ہے. اللہ رب العزت ہزاروں کروڑوں میں سے نکال کر کے ایک بندے کو منتخب کرتا ہے کہ وہ بندہ اپنے سینے میں قرآن کریم کی حفاظت کرے. اور یاد رکھے قرآن کریم ایک ایسی نعمت ہے, ایک ایسی دولت ہے کہ جب تک یہ سورج چاند رہے گا, جب تک یہ زمین باقی رہے گی, جب تک یہ آسمان رہے گا, جب تک ہمارے سینے میں سانسیں رہیں گی, اس وقت تک قرآن کریم اسی طرح باقی رہے گا. اور جس دن قرآن کریم اپنی حقیقت کے ساتھ باقی نہیں رہے گا, یاد رکھیں قرآن کریم کا وجود بھی مٹ جائے گا. مختصر سا واقعہ ہم بتائیں. دیکھیں قرآن کریم کی حقانیت, چونکہ اللہ ہم اس مجلس میں جو بیٹھے ہیں قرآن کریم کے تعلق سے, قرآن کریم کی نسبت سے بیٹھے ہیں. خلیفہ تھے ہارون الرشید, مامون الرشید خلیفہ کے, ان کے یہاں ایک علمی مجلس لگا کرتی تھی, اور وہ خلیفہ کے یعنی بادشاہ تھے اپنے دربار میں. اچھا پہلے یہ ہوا کرتا تھا جو رئیس لوگ ہوتے تھے وہ بھی دین سے بہت محبت کیا کرتے تھے. آج تو اگر اللہ نے تھوڑی سی دولت دے دی تو ہم دین کو بھی حقیر سمجھتے ہیں, مسجد جانے کو بھی اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں, اور دین والوں سے محبت بھی اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں. یہ دراصل بدقسمتی ہے, بد نصیبی ہے, یہ اللہ کی مار ہے جو اللہ دنیا میں دے رہا ہے. وہ خلیفہ تھا, اپنے محل کے اندر باقاعدہ علمی مجلسیں منعقد کیا کرتا تھا. خلیفہ مامون الرشید کی مجلس میں ایک عیسائی آیا, اس نے بڑی زبردست انداز میں گفتگو کی, اس نے بڑے زبردست انداز میں اپنی بات رکھی. تو خلیفہ جو بادشاہ تھا اس کو اس عیسائی عالم کی بات بڑی پسند آئی. خلیفہ نے کہا, بادشاہ نے کہا, تم مذہب عیسائیت پر عمل کرتے ہو, تم حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے ہو, تم حضرت عیسیٰ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پر بھی ایمان لے آؤ, تم مسلمان ہو جاؤ, تم اپنا عقیدہ قرآن کے ساتھ بھی مضبوط کر لو, تم مسلمان ہو جاؤ تو تم جو کہو گے ہم تمہیں وہ دیں گے, جتنی بڑی دولت کہو گے ہم اتنی بڑی دولت سے نوازیں گے. اس عیسائی عالم نے کہا کہ عقیدہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ خرید سکے, یہ عقیدہ ہمارے دل کے جذبات کا نام ہے, آپ نہیں خرید سکتے. خیر و مجلس ختم ہو گئی اور وہ چلا گیا. اگلے سال دوبارہ, اس واقعے پر غور کریے گا, اگلے سال دوبارہ خلیفہ مامون الرشید نے بلایا اور پھر وہی عیسائی عالم آیا اور اس نے مذہب اسلام کے متعلق بات کی اور مذہب اسلام کے بنیادی موضوع فقہ پر بات کی اور بڑی زبردست انداز سے بات کی. اس کا انداز گفتگو, اس کے بات کرنے کا طریقہ, اس کی شکل و شباہت, اس کا لباس بتا رہا تھا کہ اب یہ محمد الرسول اللہ کا غلام بن کر آیا ہے, اب یہ مذہب اسلام کو اپنے سینے میں سجا کر آیا ہے. مجلس ختم ہو گئی. خلیفہ مامون الرشید نے کہا, کیا تم مسلمان ہو گئے؟ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے, تمہاری انداز سے معلوم ہو رہا ہے, تمہارے ٹاپک سے معلوم ہو رہا ہے, تمہاری شکل و شباہت سے معلوم ہو رہا ہے, تم مسلمان ہو گئے. اس نے کہا جی میں مسلمان ہو گیا. ہاں پچھلے سال میں نے کہا تھا, میں بادشاہ تھا,
میں تمہیں دولت سے واسطہ، میں تمہیں سرمایہ دیتا، میں تمہیں عہدے دیتا، اس وقت بھی تو ہم نے تمہیں اسلام کو اپنانے کے لیے کہا تھا، بڑی آفر کی تھی، اس وقت تم نے ٹھکرا دیا، آج کیا وجہ بنی تو آپ آج مسلمان بن کر اس دربار میں آئے ہو؟ اب سنیں قرآن کریم کی حقانیت دیکھیں، اس نے کہا عیسائی عالم نے کہا کہ جس طرح میں بولتا اچھا ہوں، یعنی میری زبان اچھی ہے، میں گفتگو اچھی کرتا ہوں، میں اپنے انداز گفتگو سے لوگوں کو دلجیدہ بنا لیتا ہوں، لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں، اسی طرح میں رائٹر بھی اچھا ہوں، میں لکھتا بھی اچھا ہوں، میرا قلم بھی اچھا ہے۔ ایک دن میرا خیال آیا کہ یہودی کہتے ہیں میں بھی سچا ہوں، میری کتاب توریت سچی ہے، میرے نبی موسیٰ سچے ہیں، عیسائی کہتے ہیں میں سچا ہوں، میرے نبی عیسیٰ سچے ہیں، میری کتاب انجیل سچی ہے، مسلمان کہتے ہیں میں سچا ہوں، میرا نبی محمد رسول اللہ سچا ہے، میری کتاب قرآن کریم سچی ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے سوچا کہ سب کہہ رہے ہیں ہم سچے ہیں، ہم برحق ہیں، ہم سچے ہیں، ہم برحق ہیں، ہم کنفیوز ہوئے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم خود فیصلہ کریں گے اور ہم پرکھیں گے، جانچیں گے کہ کون مذہب ایسا ہے جو واقعی اللہ کی منشا کے مطابق اس وقت مذہب اسلام پر قائم ہے۔ اس نے کہا میں نے توریت کے نسخے لکھے، اپنے ہاتھ سے توریت لکھی، یعنی یہودیوں کی کتاب لکھی۔ اس نے کہا ہم نے انجیل بھی لکھی، یعنی عیسائیوں کی کتاب لکھی اپنے ہاتھ سے، اور قرآن کریم یعنی مسلمانوں کی کتاب لکھی۔ اس نے کہا کہ جب میں نے توریت لکھی، توریت لکھ کر میں یہودیوں کے پاس گیا، ان کے عبادت خانوں میں گیا، میں نے کہا یہ میں نے آپ کے مذہب کی کتاب حضرت موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی توریت، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، میرے حالات کچھ خراب ہیں، ہم نے اپنی محنت و مشقت سے لکھا ہے، اگر آپ اسے خرید لیں گے تو میرا بھی کام اچھا ہو جائے گا اور آپ کے مذہب کی آپ کی پاس کتاب آ جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ یہودیوں نے کتاب دیکھی، بہت خوش ہوئے اور قیمت دی اور اس کے پیسے دیے اور کتاب اپنے عبادت گاہ میں رکھ لی جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں عیسائیوں کے پاس گیا، عیسائیوں سے کہا کہ میں نے آپ کے مذہب کی انجیل لکھی ہے، وہ کتاب جو تمہارے نبی حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، کیا تم اسے خریدو گے؟ تو کہتے ہیں عیسائیوں نے دیکھا، کھول کر دیکھا، بہت خوش ہوئے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر آیا ہے، انہوں نے بھی قیمت دی اور پیسے دے دیا اور سینے سے لگا کر اپنے عبادت گاہ میں رکھ لیے جاتے۔ مثال سے سمجھانے کے لیے وہ کہتے ہیں میں نے قرآن کریم ہاتھ میں لکھا، مسجد کے دروازے پر گیا، دیکھا ایک 6 سال 8 سال کا بچہ جو ابھی حافظ قرآن بن کے گیا، کتنی مدت ہوگی، کتنی عمر ہوگی، وہ کہتا ہے، وہ عیسائی عالم کہتا ہے کہ میں قرآن کریم میں ہاتھ میں لے کر مسجد کے دروازے پر پہنچا، 8 9 10 سال کا بچہ نکلا مسجد سے، میں نے کہا کہ میں نے تمہارے مذہب کی کتاب، وہ کتاب جو تمہارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، کیا تم اسے خریدو گے؟ وہ کہتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ 9 10 سال کا بچہ جسے وہ ابھی صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے، ابھی اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، جو اپنے نفع اور نقصان کی بات نہیں کر سکتا ہے، وہ بچہ لیتا ہے قرآن کریم اور کھولتا ہے، 2 3 صفحے کھول کر دیکھتا ہے دائیں بائیں اور ان ہاتھ میں تھما دیتا ہے، کہتا ہے بابا جی یہ وہ قرآن نہیں ہے جو اللہ نے عرش سے فرش پر جناب آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ اس آیت میں یہاں اس قرآن کریم میں جو اللہ نے عرش سے فرش پر نازل کیا ہے، اس قرآن میں اس جگہ زبر تھا، اس جگہ زیر ملا ہوا ہے، یہ اللہ کا قرآن نہیں ہو سکتا۔ وہ عیسائی عالم کہتا ہے میں نے وہ قرآن کریم دیا اور اس کے بعد میں ایک بوڑھے بابا کے پاس پہنچا جو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انہوں نے قرآن کریم ہاتھ میں لکھا، صحیح سے چل بھی نہیں پا رہے تھے، صحیح سے بول بھی نہیں پا رہے تھے، انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قرآن کریم لیا اور کھولا، صفحات پلٹے اور آپ کی گردانی کی اور دیکھا، کہنے لگے بیٹا یہ وہ قرآن نہیں ہے جس پر ہم ایمان لائے، یہ وہ قرآن نہیں ہے جس کو حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ نے محمد عربی پر نازل کیا، بیٹا اس میں یہ آیت زیادہ ہے، بیٹا اس میں یہاں پر یہ آیت کم ہے، بیٹا اس آیت میں یہاں پر یہ نقطہ زائد ہے، یہاں پر 2 نقطے تھے تم نے ایک لگا دیا، یہاں پر جیم تھا، یہاں پر ہا تھا، یہاں پر تم نے جیم کر دیا۔ وہ کہتے ہیں بوڑھے بابا نے بھی غلط کہہ کر کے اور یہ کہا کہ یہ میرا قرآن نہیں ہے، واپس کر دیا۔ میرے بھائیو یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ عیسائی عالم کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ نہ ہو جن اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، کہ نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں کتاب وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔
وہ عیسائی عالم کہتا ہے میں سمجھ گیا سب کا مذاہب کتابوں میں ہے، زبانوں میں ہے، اور خالی ہوائی باتیں ہیں۔ یہاں وہ مذہب ہے جو سینوں میں محفوظ ہے، جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، جس کو جلایا نہیں جا سکتا، جس کو دھمکا کر ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ مذہب اسلام ہے جو بچوں کے بھی سینے میں محفوظ ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو 90 سال کا بچہ، 90 سال کا بابا جو اپنی دوائیں بھول جاتا ہے، وہ اس کے سینے میں قرآن کریم ہے۔ واقعی یہی مذہب اسلام سچا ہے۔ وہ عیسائی عالم کہتا ہے میں نے جب اس قرآن کریم کی حقانیت کو دیکھا میں سمجھ گیا کہ بس مذہب اسلام سچا ہے، بس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے، آپ کا لایا ہوا قرآن سچا ہے، آپ کی لائی تعلیم سچی ہے۔ میں نے بغیر کسی خوف و خطر کے، بغیر کسی لالچ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کے اور کلمہ شہادت پڑھ کر میں مسلمان ہوں۔ یہ وہی قرآن ہے میرے بھائیوں۔ آپ خود غور کریں نا، آپ دنیا کے اندر کوئی ایک کتاب بتائیں اور دنیا کا کوئی ایک آدمی بتائے جو کسی ایک مذہب کی، کسی مذہب کی کتاب بھی ہو جس کو سب سے اعلیٰ اپنے مذہب کی کتاب سمجھا جاتا ہو، کسی ایک کتاب کا نام لو، کسی ایک آدمی کا نام لو کہ زندگی میں کبھی اس نے حفظ کیا ہو۔ آئیے ہمارے پاس آئیے، آئیے اسلام کے اندر آئیے۔ 6 سال کا بچہ مکمل قرآن کریم مکمل بھی آئی ہوئی اسی زبر زیر کے ساتھ اللہ کا کلام سینے میں لے کر ڈھیل رہا ہے۔ 90 سال کا بابا وہ جس کا دماغ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی اللہ کے کلام کو اسی نقطے اور زبر زیر کے ساتھ لے کر ڈھیلا۔ یہی حقانیت ہے اللہ کے نبی جناب آقا محمد رسول اللہ کی حقانیت، اور یہی حقانیت ہے قرآن کریم کے سچا ہونے کی، اور یہی اعجاز ہے ہمارے قرآن کا، اور یہی قرآن انشاءاللہ صبح قیامت تک باقی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی کی تعلیم ہمارے اس مکتب میں دی جاتی ہے۔ بتائیے چھوٹا کارنامہ ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت، سب کچھ لا کر قدموں میں ڈال دیا جائے، اگر صرف قرآن کریم کی کوئی ایک آیت سکھا دے، یاد رکھیں اس ایک آیت کے بدلے میں ساری دنیا کو خریدا جا سکتا ہے، لیکن اس ایک آیت کا بدلہ نہیں ادا کیا جا سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے بنیادی چیز ہم خود بھی دین سے جڑیں، مکتب سے جڑیں، اپنے آپ کو جوڑیں، اور اس کے بعد قرآن کریم کی عظمت کو دکھائیں۔ اچھا، ایک حدیث پاک ہم نے خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی، ایک حدیث پڑھی، اس آیت کو پہلے پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک نبی ہے، اور یہ وہ نبی کریم ہے جن کے اوپر بھی نبی، باپ دادا بھی نبی، اولاد بھی نبی، ایسا جلیل القدر نبی آدمی، ایسا نبی کہ اس کی موت کا وقت آیا اپنی اولاد کو جمع کرتا ہے، قرآن کریم نقشہ کھینچتا ہے، اپنی اولادوں کو جمع کرتا ہے، اور کیا پوچھتا ہے؟ آپ خود سوچیں کیا پوچھے گا کہ بھائی کاروبار کیا کرو گے، بچیوں کا کیسے خیال رکھو گے، شادی کیسے کرو گے؟ ہمارے یہاں یہی اصول ہے، موت کے وقت اہم فیصلے، وہ گھر کس کو دیا جائے گا؟ میرے بھائیوں یاد رکھیں یہ آخرت سے دوری کی بات ہے، صرف آخرت سے۔ ہمیں اس آیت سے سبق لینا چاہیے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو میں جب تک زندہ رہا میں نے تم کو توحید پر قائم رکھا، میں نے تمہیں توحید کی تعلیم دی ہے، میں نے تمہیں یہ بتایا ہے اور تمہارے رگ و ریشے میں یہ رچا بسا دیا ہے کہ زندگی بھر ایک اللہ کی عبادت کرنا، ساری زندگی گزر جائے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کرنا۔ کیا بتاؤ میری موت کا وقت آ رہا ہے، کیا میری موت کے بعد، میری دنیا سے جانے کے بعد تم ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرو گے؟ کیا تم کسی اور کو اپنا معبود مانو گے؟ کسی اور کے سامنے تم سجدہ کرو گے؟ کسی اور کو اپنا مشکل کشا مانو گے؟ کسی اور کو اپنا حاجت روا مانو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھتے کہ میرے جانے کے بعد کیا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد۔ ہمیں کرائی جس اللہ رب العزت کی معرفت آپ نے ہمیں کرائی ہے، جس اللہ کی وحدانیت کو آپ نے ہمارے سینے میں بسایا ہے، اے ابا جان آپ بے فکر ہو کر دنیا سے جائیے، آپ اپنی جنت پہ آرام کریے، ہم مرتے مر جائیں گے، ہم آپ کے آبا و اجداد یعنی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے رب پر ایمان لائیں گے اور ہمیشہ اسی میں فرما بردار رہیں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم ہمیشہ اسی کی عبادت کرتے رہیں گے، ہماری آخری سانس ہوگی اور اللہ کا نام ہماری زبان پر ہوگا، ہمارا آخری سب ہوگا اور ہمارا آخری سجدہ اللہ کے سامنے ہوگا۔ میری ماں و بہنوں، خاص طور سے میری مائیں بے حد شکر گزار ہے، اور یہ واقعی ایمانی جذبہ ہے۔ موسم کی حرارت، موسم کی کیفیت دیکھیں، اور رات کافی دیر ہوئی، اس کے باوجود ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اور انتہائی
دلچسپی کے ساتھ گفتگو کو سن رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دنیا کی کسی چیز سے غرض نہیں, نہ ان کو بھی پیسے ملیں گے, نہ ان کو بھی یعنی کوئی کسی چیز کی غرض نہیں. یہ یقیناً ہماری ماں بہنوں کی موجودگی, ان کا نیند کو, اپنے بستروں کو چھوڑ کر یہاں بیٹھنا, یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی ہمارے سینوں میں, ہماری ماں بہنوں کے سینوں میں اللہ رب العزت کے دین کی, محمد رسول اللہ کی محبت اور عظمت ہے, اور انشاءاللہ آخری سانس تک باقی بھی رہے گی. لیکن میری ماں بہنوں, یاد رکھیں جو دین ہم تک پہنچا ہے, جس اللہ کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے, ہمیں اپنی نسلوں تک منتقل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ہم اپنی اولاد کو سوتے وقت بتائیں کہ اور بیٹا, تم بیٹی, تم کہیں بھی پہنچ جانا, حالات کیسے بھی آ جائے, اگر تمہاری جان کے اوپر بھی بن پڑے, موت ایک بار آنی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, موت آنی ہے, مر جاؤ گے, مر جانا, لیکن کبھی ایمان کا سودا نہ کرنا. میری ماں بہنوں, سوتے وقت بچوں کو یہ تعلیم دو کہ اللہ کے علاوہ کبھی کسی کو سجدہ نہ کرنا. میری ماں بہنوں, جس طرح آپ نے اپنے دین کی, اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے, اپنی اولاد کو بھی یہی تعلیم دے کہ مرتے مر جانا, لیکن قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا, مرتے مر جانا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. اسی تعلیم کی ضرورت ہے, اور بے حد ضرورت ہے. سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو, ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں, اور ان کو اس بات پر آمادہ کریں, اور ان کو بار بار ان سے عہد لیں لیکن کہیں بھی پہنچ جاؤ, کسی بھی حال میں ہو, ہم دنیا سے چلے جائیں, لیکن مذہب اسلام سے کبھی روگردانی نہ کرنا, کبھی روگردانی نہ کرنا. ہم نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی, بس آخری جملہ. اللہ کے نبی جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث, الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اللہ کے نبی جناب آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 3 باتیں ارشاد فرما ہے. میری ماں بہنوں اور میرے عزیز دوستو, ہم سب کا عقیدہ ہے, بلکہ اس دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, کسی بھی کونے کا رہنے والا, ایک چیز ایسی جس میں کوئی اختلاف نہیں, سب کہتے ہیں ایسے ہی ہو جائے, وہ کیا موت. کسی بھی مذہب کا ماننے والا کسی چیز کو نہ مانے, سامنے کھمبا لگا ہو, وہ انکار کر رہا ہو کھمبا نہیں ہے, لیکن وہ بھی کہے گا موت ہے. اگر اس کا دماغ کام کر رہا ہے تو اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا کہ ہمیں نہیں مرنا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان کو مرنا ہے. اور قرآن کریم کہتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, کہ اگر اللہ نے تمہیں دنیا میں دولت دے دی, تمہیں عزت دے دی, شہرت دے دی, تو اس کی عقل میں اگر تم اپنے مضبوط قلعے بنا لو, اس کی کھڑکیاں دروازے مضبوط کر لو, اس کے اندر بیٹھ جاؤ اور یہ سوچو, یہ تمنا کرو کہ ہمارے پاس موت نہ آئے, یہ ارادہ کر لو کہ ہم نے اتنا مضبوط محل بنا لیا ہے, ہمارے پاس اتنی دولت ہے, اتنی طاقت ہے, موت ہم تک نہیں پہنچی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, تم کہیں بھی ہو موت تمہیں آ دبوچے گی. اور کیسے دبوچے گی؟ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر موت آ گئی تو 1 سیکنڈ چھوڑے, 1 سیکنڈ کے آپ 1000 حصے کر لیں, اس 1000واں حصہ بھی موت نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی. موت اپنے وقت پر آئے گی اور اپنے متعینہ وقت پر آ کر آئے گی. میری ماں بہنوں, میرے عزیز دوستو, سنجیدگی کے ساتھ ایک بات سنیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں موت آنی, مر جائے گا. ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم جنت کی خوشگوار زندگی گزاریں. ہر انسان چاہتا ہے کہ آخرت میں ہمارا نام اعمال نیکیوں سے مزین ہو. اللہ کے نبی دیکھیں آقا کیا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آفر دے رہے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جب تک تمہارے جسم میں روح رکھی ہے, تمہارے بدن میں جان رکھی ہے, تمہاری زبان میں طاقت رکھی ہے, تمہاری نسوں میں بہتا ہوا خون رکھا ہے, اس وقت تم نمازیں پڑھ کر اپنی آخرت بناؤ. اس وقت تک تم روزے رکھو, دعائیں کرو, استغفار کرو, صدقات کرو, دین کی عظمت کو بٹھاؤ, اللہ کے احکامات کو مانو, اپنی آخرت کو بناؤ. لیکن موت آنی ہے, جب مر جاؤ گے تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم مر جاؤ, تم قبر میں ہو, تم قبر میں آرام کر رہے ہو, اس کے باوجود تمہارا نام اعمال چلتا رہے, اس کے باوجود تمہارا ثواب تم کو پہنچتا رہے, تم صبح قیامت میں میدان محشر میں کھڑے ہو اور تمہارے سامنے نیکیوں کے انبار ڈھیر لگا دیے جائے, اور تم پوچھو گے کہ ہم نے کبھی نیکیاں نہیں کی گئی, تو اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟
اللہ فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جاریہ. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر تمہارے پاس ثواب پہنچتا رہے, تمہاری نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہے, تو ایک کام کرو, صدقہ جاریہ کرو. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ یہ ہے مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے. ہمارے پاس جو حیثیت کی, ہم ایک بوری سیمنٹ دے سکتے تھے, ایک بوری سیمنٹ لگا دے. مدرسہ بننے جا رہا ہے, ہمیں پنکھا لگا سکتے تھے, بچوں کے آرام کے لیے ہمیں پنکھا لگا دے. ہم ایک سکڑی دے سکتے ہیں مسجد کو بند کرنے کے لیے, مسجد کی حفاظت کے لیے ہم وہ لگا دیں. ہمارے گھر میں صرف ایک اینٹ پڑی تھی, ہم وہ اینٹ جا کر مسجد کی حفاظت کے لیے مسجد کی دیواری پر رکھ دیں. یہ صدقہ جاریہ ہے. جب تک وہ مال آپ کا مسجد میں لگا رہے گا, جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے, لوگ استفادہ کرتے رہیں گے, آپ قبر میں ہوں گے, آپ قبر میں ہوں گے. خود آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو, لیکن یہاں جو نمازیں پڑھی جا رہی اس کا ثواب آپ کو بھی پہنچے گا اور ان کو بھی. جو بچے یہاں قرآن کریم پڑھیں گے اس کا ثواب بچوں کو پہنچے گا, ان کے والدین کو پہنچے گا, اساتذہ کو پہنچے گا. لیکن چونکہ آپ نے اس عمارت کی بنیاد رکھی, اس کا ثواب آپ بھی پہنچے گا. تو اس لیے صدقہ جاریہ کا خوب اہتمام کریں, خاص طور سے دین کی اشاعت کے لیے, دین کی تبلیغ کے لیے. جہاں پر خرچ کر رہا ہو دین کھول کر خرچ کرے. اللہ نے ہماری جیب میں صرف 5 روپے رکھے, ہم نکال کر بغیر کسی عار محسوس کیا ہم فوراً دے دیں کہ ابھی اللہ نے 5 روپے کی گنجائش تھی, ہم 5 روپے سے اپنے دین کی خدمت کریں گے. اللہ جس دن 5 لاکھ دے گا, ہم 5 لاکھ سے اللہ کے دین کی خدمت کریں گے. اس کو اپنی سعادت سے. دوسری بات اللہ کے نبی نے کیا فرمائی؟ اللہ کے نبی فرماتے او ولد صالح او علم ينتفع به, یا تو کسی کو کوئی نیک بات بتا دے, کوئی دین کی بات سکھا دو. مثال کے طور پہ ہمارے گھر پہ کوئی بہن تھی جن کو سورہ فاتحہ نہیں آتی تھی, آپ نے سورہ فاتحہ سکھا دی. زندگی بھر جب تک وہ سورہ فاتحہ پڑھتی رہیں گی, نمازوں میں جب تک وہ سورہ فاتحہ پڑھتی رہیں گی, وہ پڑھیں گی, ثواب ان کو ملے گا, لیکن آپ کو بھی ملے گا کیونکہ سورہ فاتحہ آپ نے سکھائی. حافظ صاحب نے بچوں کو حافظ بنایا, آپ کے علاقے کے بچوں کو نورانی قاعدہ گھما کر کے پورا دین سکھا دیا, بنیادی چیزیں سکھا کر رکھ دی. حافظ صاحب کہیں بھی رہے, بے جھجک چلے جائے, کہیں بھی رہے, لیکن آپ کا بچہ دنیا کے اس کونے میں جا کر سجدہ کرے گا اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا. حافظ صاحب دنیا کے اس کونے میں ہوں گے, ان کو ثواب ملے گا. آپ کا بچہ زمین پر سجدہ کرے گا, حافظ صاحب اس پر ہوں گے, اللہ کی جنت میں اس کا ثواب ملے گا. یہ ہوتا ہے جو بھی ہمیں اچھی خیر کی بات بتائے, دین کی بات بتائے, ہم اس کو پہنچائیں. تیسری بات, آخری بات کیا ہے؟ او ولد صالح يدعو له, کہ ہم اپنی اولاد کو دین سکھا دیں, اپنی اولاد کو دینی تعلیمات دے دیں, یعنی دین سکھا دیں, ہم بتا دیں کہ اللہ ایک ہے. ہم ان کو بچپن سے نمازیں سکھا دیں, بچپن سے جھوٹ کی عادت چھڑا دیں, بچپن سے ہم ان کو صدقہ کرنا سکھا دیں, بچپن سے ہم سچائی پر قائم رہنا سکھا دیں, بچپن سے ہم غریبوں کی مدد کرنا سکھا دیں, بچپن سے ہم محتاجوں کا سہارا بننا سکھا دیں. جتنی چیزیں, جتنی اچھائیاں سکھا دیں گے, آپ قبر میں ہوں گے, آپ کی اولاد جو بھی کام کرے گی ثواب آپ کو پہنچتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم خود بھی دین سے جڑیں اور اپنی اولاد کو بھی دین سے جوڑنے کی کوشش کریں. اگر ہم خود اپنے آپ کو دین سے جوڑیں گے, اپنی اولاد کو دین سے جوڑیں گے, تو انشاءاللہ ہماری دنیا میں بھی اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے گا, ہمارے اوپر رحمت نازل فرمائے گا, اور ہماری قبر کو بھی نور کا بڑھا دے گا. اللہ رب العزت ہمیں وہ روشنی عطا کرے گا میدان محشر میں, جس روشنی کے ذریعے ہم پرسرات سے گزر کر اپنی جنت تک آرام سے طے کر سکتے ہیں. اس لیے میری ماں بہنوں, کم از کم 2 باتوں کا عزم کر کے اٹھو. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو دین سے جوڑیں گے انشاءاللہ, اپنے آپ کو دین سے جوڑیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جتنے بچے ہیں, وہ 8 سال کے ہو, 5 سال کے ہو, 12 سال کے ہو, 15 سال کے ہو, 18 سال, ہم ان کو دین سے جوڑیں اور ان کو بنیادی تعلیم ضرور دیں, ہر حال میں دیں. جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے, ابھی عشاء کی اذان ہوئی, اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ کیا پکڑ ہوگی, اللہ سزا دے گا اس پر. اسی طرح یاد رکھیں, بچوں کو دینی تعلیم نہ دلانا بھی اسی طرح گناہ ہے جس طرح نماز چھوڑنا. بچوں کو تعلیم دینا فرض عین. اس لیے میری ماں بہنوں, خاص طور سے اپنی اولاد کے اندر دین نافذ کرو. آخر میں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, اور پوری امت کی طرف سے اللہ رب العزت حافظ صاحب کو, ہمارے عزیز دوست جناب حافظ اسلام الدین صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والی نسلیں دین پر اس کے ذریعے قائم بھی رہیں گی, اور انشاءاللہ وہ اپنی نسلوں تک دین کو منتقل بھی کریں گے.
اور انتہائی مبارکباد کے مستحق وہ بچے بھی ہیں جن لوگوں نے کچھ آ کر سنایا، نعت سنائی، کچھ دعائیں سنائی، خاص طور سے بچہ جس نے حفظ قرآن مکمل کیا، یہ بڑی دولت ہے۔ ان ماں باپ کو خوشی سے جھوم اٹھنا چاہیے اور اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے صرف اس خوشی میں کہ ان کی اولاد حافظ قرآن ہوئی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بلا مبالغہ کر رہے ہیں، ساری دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دی جائے، اس حافظ قرآن بچے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت آپ کے لیے یہی ہے، دنیا کے اندر بھی آپ کے لیے آپ کی ٹھنڈک کی ٹھنڈک اور آخرت میں آپ کے لیے نور کرے گا۔ اس کے بعد اپنی ماں بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان والدین کا جنہوں نے اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑا کہ اللہ رب العزت ان کو توفیق دی اور زیادہ لگن کے ساتھ اور زیادہ خلوص کے ساتھ اور زیادہ قربانیوں کے ساتھ جذبے کے ساتھ دین سے جڑے۔ اگر ہم دین سے جڑیں گے تو اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت بھی کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت خوب مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اعلان کیا جائے گا اور جو بچے جنہوں نے اپنا پروگرام پیش کیا ہے اس میں اول دوم سوم پوزیشن مفتی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو پوزیشن دی ہے۔ سب سے پہلے ان کا نام بولا جائے گا، وہ بچے آئیں اور اپنا انعام مفتی صاحب کے ہاتھوں سے لے کر جائیں۔ اس کو ہٹا دیے۔ نعت میں اول پوزیشن آئی ہے آفرین بنت اجمیر علی، دوم پوزیشن صبا خاتون بنت محمد نفیس، سوم پوزیشن آفرین بانو بنت محمد سلیم۔ یہ آیا مفتی صاحب کے ہاتھوں سے اپنا انعام لے کر جائیں۔ یہ کتابیں مفتی صاحب کی طرف سے ہیں۔ آفرین اول پوزیشن آفرین بنت اجمیر علی، دوم پوزیشن آفرین بنت صبا خاتون بنت محمد نفیس، سوم پوزیشن آفرین بنت محمد سلیم، صبا خاتون۔ صبا سوم پوزیشن آفرین بنت اجمیر علی۔ اب آئیے مکالمہ میں جو بچے پوزیشن لائے ہیں جس میں سے اول پوزیشن ہے محمد عظیم، محمد عظیم، دوم پوزیشن ہے سائمہ بانو بنت محمد ریاض قرلوا، اول پوزیشن محمد عظیم، دوم پوزیشن سائمہ بانو بنت ریاض احمد قرلوا، السلام۔ سوم پوزیشن چاندنی بنت جابر علی بنجرہ، سوم پوزیشن چاندنی بانو بنت جابر علی بنجرہ۔ مکالمہ میں ان بچیوں نے اول دوم سوم پوزیشنیں حاصل کی ہیں۔ اب آئیے تقریر میں اول پوزیشن محمد عامر بنت محمد سلیم، اول پوزیشن، دوم پوزیشن محمد ممتاز بنت لال محمد فتح پور، سوم پوزیشن محمد جاوید ابن زاہد علی، دوم پوزیشن محمد ممتاز، سوم پوزیشن محمد جاوید ابن زاہد علی۔ اب آئیے وہ بچے ہیں جنہوں نے اپنا پروگرام پیش کیا ہے لیکن پوزیشن نہ لائے، جن میں سے محمد فیض ابن محمد غفران بہادر گنج، وہ آئے اور اپنا انعام لے کر جائیں۔ نغمہ بانو بنت ریاض احمد قرلوا، گلفشہ بانو بنت محمد سلیم، محمد شعیب جعفرین شاہین، محمد ارشاد، محمد سفیان، جعفرین بنت اجمیر علی۔ بولیے صاحب آپ بھی دے دیجیے۔
आओ जल्दी लियो जल्दी लियो आफरीन बानो बिन अजमेर अली, इन्होंने दूसरा सोम पोजीशन हासिल किया है मदरसे के तराने में। आफरीन बिन अजमेर अली, इन्होंने सोम पोजीशन से मकाम हासिल किया और अपना इनाम सोम पोजीशन का लेकर आए हैं। जो बच्चे जिनका नाम रह गया हो वो आए, इनमें से जिन बच्चों का इनाम रह गया हो वो चले आए। अब आइए मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद अबूजर, मोहम्मद सामीन, मोहम्मद वकील, रुकैया, अलीशा बानो, आयशा, सादिया, नाजरीन, रुखसाना, खुशनूर, हुस्नात, अल्तमस, समीर, वसीम, हमजा। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपना नाम तो लिखाया लेकिन किसी वजह से पढ़ ना पाए।